الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان اللہ. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بروا آباءكم تبروا أبناءكم وإفوا عن نساء الناس تعفوا نساءكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري سبحان واحلل اللہ. عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان اللہ. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي حق نبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول وعلى آل سيدنا وعلى وأصحاب آلک سيدنا واصحابک یا سیدی ومولانا یا حبیب محمد اللہ. وبارك وسلم الصلاۃ وسلم عليه والسلام علیک یا صلاة وسلاما نبی عليك يا اللہ سيدي يا رسول وعلى الله آلک وعلى واصحابک آلك یا وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ. حمد و صلاة کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین محترم بھائی اعجاز احمد مرحوم اللہ ان کی بخشش فرمائے، آمین اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے. آمین ان کے جانے کے بعد اللہ ان کی اولاد کو آپس میں محبت اتفاق نصیب فرمائے. آمین آمین. میرے محفل فخر السادات محترمین سید ذکاء حسین شاہ صاحب امیر انجمن تحفظ ناموس رسالت ذی وقار علماء کرام معزز سیاسی مذہبی شخصیات وسامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ دنوں سے میری بھی طبیعت کو ٹھیک نہیں، اللہ رب العزت جمعہ عطا پر فرمائے. ممبر کی برکت ہوتی ہے، محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میری طبیعت خراب ہے. بے شک میں حقیقت بات کہتا ہوں، ممبر کی بڑی برکت ہے. بے شک. تو میں اختصار کے ساتھ چند ایک باتیں عرض کروں گا. اللہ مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یاد رکھیں اللہ کریم نے سارے رشتے بنائے ہیں، بے شک. لیکن تمام میں محترم رشتہ والدین کا ہے. بے شک. یہ ایسا عظیم رشتہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. ایسا ہی ہے. یہ ایسا عظیم رشتہ ہے کہ انبیاء کرام کو بھی حکم دیا گیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا ہے. بے شک. اس سے بڑی جامع تعلیم اور کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن میں اللہ کریم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے عیسیٰ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن مجید میں جس قدر ماں باپ کا تذکرہ ہے، انبیاء کے بعد میں اگر کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا، سب سے زیادہ تذکرہ ماں باپ کا ہے. بے شک. اور ماں باپ جیسا محسن کوئی نہیں ہے، ماں باپ جیسا محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. اگر کوئی سمجھے تو اس نوجوان کی طرح کہ باپ نے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پوچھا بیٹا بتاؤ تم کیسے ہو؟ میرے جوانوں ذرا آپ غور سے سنو. تو بیٹا کہنے لگا ابا جی میں دنیا کا طاقتور آدمی ہوں. واہ 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 کیا بات. میں دنیا کا طاقتور آدمی ہوں.
پھر باپ نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا، پوچھا بیٹا اب بتاؤ۔ میرے جوانوں ذرا غور کرنا، اس باکردار نوجوان نے کیا کہا؟ جب ابا جی نے پوچھا نا بتاؤ اب، کہا میں دنیا کا کمزور آدمی ہوں، میں دنیا کا کمزور آدمی ہوں، جن کے کندھوں پہ باپ کا ہاتھ ہوتا ہے وہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں، بے شک، اور جن کا ہاتھ باپ کا اٹھ جاتا ہے یا سایہ اٹھ جاتا ہے وہ طاقت نہیں رہتی۔ حضور کی جو تعلیمات ہیں وہ جامع انداز میں ہے، ذرا آپ غور فرمائیں۔ فرمایا برو آباءکم تبرو ابناءکم، لوگوں اپنے والدین کی عزت کرو، کل تمہاری اولاد تمہاری عزت کرے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ نوجوان کسی بھول میں نہ رہے، جوانی کے نشے میں نہ رہے، چار دوستوں کے نشے میں نہ رہے۔ جوان کو علم ہونا چاہیے سب سے بڑے میرے ماں باپ ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک طرف 40 بعض نے کہا 70 وہ لوگ جو شب بیدار، وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرنے والے، وہ لوگ جو ولی کامل، جہاں ان کی دعا سے بھی بڑھ کر جو دعا ہے وہ اپنے ماں باپ کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ مجھ سے پوچھے، میری زندگی بھی گزری، نشیب و فراز بھی دیکھے، میں نے سٹیجیں بھی دیکھی، میں نے بڑے بڑے پروگرام بھی دیکھے، میں نے بڑا بڑا سفر بھی کیا، بہت کچھ میں نے دیکھا، میں نے خوشحال گھروں کو بھی دیکھا، اجڑتے ہوئے گھروں کو بھی دیکھا، میں نے ماں باپ کے فرمان برداروں کو بھی دیکھا، میں نے نافرمانوں کو بھی دیکھا، میں نے ان کا حساب دنیا میں ہوتے ہوئے دیکھا۔ صحیح بات، سب حق فرمایا۔ میں نے ان کا حساب دنیا میں ہوتے ہوئے دیکھا۔ خدا را جوانو ذرا آنکھیں کھولو، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، قدر کرو۔ پھر جو زمانے کی رسم ہے، جب آنکھیں بند ہو گئی، تصویر بنائی، البم میں سجائی، تیری یاد آئی تیرے مرنے کے بعد، تیرے جانے کے بعد۔ ایسا نہ ہو، زندگی میں قدر کرو، زندگی میں قدر کرو۔ آپ پر بہار ہے تو اس بہار کی وجہ آپ کے ماں باپ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی صحرا میں ایک پرانے درخت کو دیکھو جو ہر طرف سے کھوکھلا ہوا ہوتا ہے، میں مشاہدہ بتا رہا ہوں، ذرا آپ غور کریں، کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس کے سر پہ جو ٹہنی ہوتی ہے، پتے ہوتے ہیں، وہ ہرے ہوتے ہیں، اس کا اپنا کوئی حال نہیں ہوتا، اس کا اپنا کوئی حال نہیں ہوتا، لیکن وہ ٹہنی اوپر کیا ہے؟ سرسبز شاداب ہے۔ جوانوں، آپ میں سرسبز شادابی ہے تو آپ کی وجہ سے نہیں، یہ تو ماں باپ کی وجہ سے، بے شک، یہ تو ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ آپ کو کیا پتا جتنا آپ کے لیے دل بے چین آپ کے ماں باپ کا ہوتا ہے، دوست کے پاس نہیں جائیں گے، اب دروازہ بند کر لے گا اور دوست ڈھونڈ لے گا، آپ ماں باپ کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ اللہ اکبر۔ دوست تو بن جائیں گے، دوست تو ہر روز بدلے جا سکتے ہیں، ماں باپ نہیں بدلا جا سکتا۔ ماں باپ ایک ہوتا ہے، ماں باپ ایک ہوتا ہے، اور ماں باپ سے بڑا محسن کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے نبی رحمت نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہے، ان میں حضور نے کیا فرمایا؟ من ارضا والدیہ فقد ارضا خالقہ، جس بندے نے والدین کو راضی کر لیا اس نے اپنے خالق کو راضی کر لیا، اور جس نے والدین کو ناراض کیا اس نے اپنے خالق کو ناراض کر لیا۔ بے شک، تو یاد رکھیں، ہماری عبادتیں، ہمارے تمام معاملات
جس وجہ سے قبول ہوتے ہیں ذریعہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، بڑا لمبا چوڑا اس پروگرام کراتے، بڑے مریدین تھے۔ ایک صاحب گئے ان کے پاس، جا کر کہا مجھے تو ضرورت نہیں، میرے تو پیر صاحب ایسے ہیں، میں ان سے جب میرا مسئلہ بنتا ہے، پریشانی بنتی ہے، بس میں ان کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہوں، وہ رو کے دعا کر لیتے ہیں، میرا کام ہو جاتا ہے، ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ کہا پیر صاحب نے مجھے قریب بٹھا لیا، سب کو جانے دیا، مجھے اجازت نہیں دی۔ سب کے جانے کے بعد مجھ سے پوچھا بھائی تمہارے کون پیر صاحب ہیں؟ کہتے جب مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، صدمہ آتا ہے تو بس میرے وہ دعا کرتے ہیں کہ میرا کام ہو جاتا ہے، تو آپ بھی مجھے بتائیں تاکہ میں بھی ان کے پاس جاؤں۔ پیر صاحب پوچھ رہے ہیں تو اس جوان نے کہا حضرت وہ میرے ماں باپ ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، وہ میرے ماں باپ ہیں۔ ماشاءاللہ۔ میرے بھائیوں آج جوانی کا خون ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، ماں باپ ہے۔ میں اکثر بات کرتا ہوں، کسی کے دل میں شاید میری کی بات اثر کر جائے۔ والدہ صاحبہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، بڑی محبت تھی، قلبی محبت تھی۔ آخری وقت ان کے جب روح پرواز کر رہی تھی تو میں قدموں میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے ہاتھ ان کے پاؤں پہ تھے، قدم پہ تھے۔ واہ واہ۔ اور بہت دفعہ جب میں فیصل آباد سے فون کرتا، وہ گاؤں مظفر گڑھ میں ہوتے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، تو میں کوشش کرتا یہاں سے کھڑے ہو کے فون کرنے کی۔ آپ دوست کے لیے کھڑے ہو جائیں، اپنے 2 نمبر پیر کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سب سے بڑے حقدار آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، بے شک۔ آپ کے ماں باپ ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین بھائی اجاز صاحب اس مدرسے میں ان کی خاصی خدمات ہیں۔ بے شک۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کئی دفعہ گھر میں بھی بات ہو جاتی ہے، دوستوں میں بات ہو جاتی ہے، ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی اولاد کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اولاد کے اوپر بھی ہے کہ باپ کس راستے پہ چلتا تھا، بے شک۔ یہ ہر اولاد کو پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ کریم مرحوم کی بخش فرمائے، آمین ثم آمین۔ ختم شریف۔